سر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ان پہ تشدد زیادہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کا نام لے دیں گے. سن لو نا, میں یار نہیں جسٹیفائی کر رہا کسی بھی تشدد کو, لیکن میں چونکہ وکیل ان کا بھی رہا ہوں اور محسن بیگ کا بھی وکیل رہا ہوں. محسن بیگ کو مراد سعید نے ایف آئی آر درج کروائی ہے لاہور میں ایف آئی اے, اور 9:30 بجے ریڈ, 9 بجے ایف آئی آر لاہور میں درج ہوئی ہے, 9:30 بجے ایف آئی اے سفید پارچات میں اس میں گھر میں گھس گئی ہے اور اس کے گھر میں جو بدتمیزی کی اور پھر تھانے لے جا کر فزیکل ٹارچر کیا ہے. اور سیشن جج کے پاس جب ہم 491 کے ان کی بیگم کی طرف سے پٹیشن لے کر گئے تو اس نے ساری انکوائری کی اور اس نے لکھا اللیگل ڈیٹینشن ہے, اللیگل ریڈ ہے اور اللیگل اریسٹ ہے. اور محترم عمران خان سے پرائم منسٹر صاحب نے اس کو بلوا لیا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو, اور اخباروں میں پوری ہیڈ لائنز لگی. ہدایت ہوئی کہ اس سیشن جج کو ڈسمس کرو جس نے یہ لکھا ہے کہ یہ اللیگل ریڈ ہے, اور ان کو جسٹیفائی, اور کیوں میڈیکل ہوا ہے, بورڈ بیٹھا ہے, اور انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ ضربات لگی ہیں. یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں کوئی دور کی بات نہیں ہے. آپ کا صحافی بھائی ہے, یہ آپ سارے ذرا پوچھ لیں جتنی جمہوریت کی ماشاءاللہ اور جتنا یہ اس کی پرچار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ شرم آتی ہے. مجھے شرم تو ہر ایک کو آنی چاہیے, اس بات پہ بھی آنی چاہیے, لیکن عادل ہیونگ سیڈ دیٹ میں جسٹیفائی نہیں کروں گا کسی قسم کے ٹارچر پہ, خدا نہ خواستہ ان پر ہو, ہم پر ہو, کسی پر بھی ہو. باقی رہا یہ, یار مجھے ایک بتاؤ, ہمیں اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ محترم عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے. یہ جو اس وقت بیشنگ ہے, جس ادارے کی بیشنگ ہے, یہ تو محترم عمران خان تو کب سے کر رہے ہیں, شروعات کی ہوئی ہے. جب تک ان کے ساتھ تھے, ابھی آپ نے خود دکھائی ہیں, جب سے ان کے ساتھ تھے تو بہت اچھا تھا. جب ان کو راستہ دکھایا گیا وے آؤٹ, نو کانفیڈنس کے ذریعے عدم اعتماد آئینی طریقے سے دکھایا گیا, تو انہوں نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, اور انہوں نے کہا یہ چوکیدار جو ہے, اور انہوں نے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ ان کو ملایا. یار کوئی لمٹ ہوتی ہے, اور اس لیے ان کے بیانیے سارے آ رہے تھے. اور وہ بات آپ نے بالکل صحیح کی, کیونکہ یہ کیس جو ہیں, چاہے وہ 120 اے اور بی ہے تعزیرات پاکستان, چاہے 124 اے ہے وہ سیڈیشن ہے, چاہے ٹریزن ہے, میوٹنی ہے 131, چاہے 505 ہے یعنی فوج میں بغاوت کروانا, یہ صرف حکومت کر سکتی ہے. یہ پرائیویٹ آدمی کوئی نہیں کر سکتا ایف آئی آر جو ہے اور پرچہ, کیونکہ کوئی عدالت جو ہے اس کو تو ان کو آپ نے صحیح سوال پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس 3.5 سال پونے 4 سال حکومت تھی, آپ اگر چاہتے تو یہ حکومت قائم کر سکتی ہے یہ مقدمے صرف, اور اب حکومت نے کیا ہے مقدمہ, تو پھر اس میں رونے کی کیا بات ہے بھائی؟ فیس کریں, پروسیکیوشن ہے, کیا ہے اس میں. سیاست کا یہ سیاست کا حسن ہے, یہ جیل جانا سیاست کے یہ ان کو تربیت اور ترقی دیتا ہے. ہم چاہیں گے کہ یہ نکھار, یہ حسن جو ہے تو آپ کو بھی نصیب ہو. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھگت نہیں چکے ہیں, آپ کوئی نہیں, اگر آپ نے بھگتا بھی ہے تو آپ نے بڑا مال بنایا ہے, آپ نے اس ملک کو لوٹا ہے, آپ کو اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے. اب آپ کھوسا صاحب ڈیو ریسپیکٹ, اگر آپ بات کرنے شبلی فراز صاحب ڈیو ریسپیکٹ, جی شبلی فراز صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں کی کہانیاں یہ تو ہم نے پورا ملک سنتا آیا ہے پچھلے 30-35 سال سے. ہمیں پتہ ہے کہ ان میں سندھ میں کیا کرتے ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی حکومتوں میں کیا کیا, اور اسی وجہ سے ان کی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی, وہ سکڑ کر ایک علاقائی جماعت بن گئی, اور پیورلی تھرو پیسہ, تھرو سازش ان لوگوں کی سیاست اب وہ رہ گئی ہے. اور ان کو جو اگر 11 سال میں رکھا, یہ جو کہتے ہیں نا اسپتال میں رہے یہ ود آل فیسلٹیز اویلیبل, وہ کس نے رکھا؟ کیسز کس نے کس پہ بنائے؟ ان دونوں نے آپس میں بنائے. کن دونوں نے مل کر اس ملک کو لوٹا؟ ان دونوں نے. کیوں عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا؟ وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک تو ہوتی ہے لوٹ مار, ہمیں پروف دکھائے گئے
سارا پاکستان جانتا ہے ٹھیک سر، ابھی اس ایشو کے اوپر آئے نا، کرپٹ لوگ ہیں یہ اس ایشو کے اوپر آئے کہ ابھی دو چیزیں ہمارے سامنے، ایک پمز کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس سے ابھی تشدد ثابت نہیں ہوا، ان کی میڈیکل کنڈیشن بتائی گئی ہے. میں ذرا سوال کر لیتا ہوں، اور اسلام آباد پولیس نے بھی تشدد کو مسترد کر دیا، انہوں نے کہا کوئی تشدد جو ہے وہ نہیں ہوا. یہ دو چیزیں اس وقت آپ کے سامنے. دیکھیں یہ بالکل جھوٹ ہے. جو رپورٹ ہے، جو ہماری اطلاع ہے رپورٹ میں، جو کہ خود کا ہے، جو کہ کنسرنڈ ہے، جو وکٹم ہے، اس نے خود کہا ہے کہ اس کی رپورٹ کو پارشلی جو چیزیں تھی نکال لی گئیں. اس کو جو بھی بیماریاں ہیں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اس کی حالت، اس کی جو لا رہے تھے، جس عدالت میں جس کو لا رہے تھے، جس طریقے سے اس کو لایا گیا، جس طریقے سے وہ اس کو سانس بند ہونے کی بیماری ہے، اس کو تشدد کا آپ کو کیا خیال ہے کہ پولیس دے گی کہ سرٹیفکیٹ دے گی کہ جی ہم نے اس کو تشدد نہیں کیا ہے؟ مگر وہ تو رسپانسبل ہیں. ہائی کورٹ میں اسلام آباد پولیس کو اور پمز کی انتظامیہ کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے ایسی رپورٹ کیوں دی اگر تشدد ہوا ہے. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں نا، یہ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ خدا کو بھی تو ہم نے نہیں دیکھا نا، لیکن ہم خدا کی قدرت سے ہم خدا کی پہچان کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح جو چیزیں ہیں، اب جو جس طرح ہے کہ نعوذ باللہ آپ خدا بنا دیا ہے، آپ نے شہباز گل کو خدا بنا دیا. صاف کریں، میں نے یہ نہیں کہا ہے. نہیں، لیکن آپ مثال کو سنیں. کوسا صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ کتنے مذہبی ہیں، آپ غلط بات نہ کریں. For God's sake, don't talk nonsense. Don't talk nonsense, کوسا صاحب. Don't talk nonsense. نہیں، آپ دونوں کو مجھے روکنا پڑے گا. کوئی مذہبی I have to stop you both because میں کوئی ریلیجس ریفرنس ایسا نہ دیا جائے جس کی وجہ سے پرابلم ہو. آپ آرگومنٹ اپنا کمپلیٹ کریں. میں نے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ جو ہے نا یہ نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہم اس کی قدرت سے اس کو پہچانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. زمین آسمان دنیا کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، شہباز گل کی بات جو چیزیں ہو رہی ہیں، کوسا صاحب کہنے کو مانو. کوسا صاحب وہ تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ابھی آپ جو ہے نا چھوڑیں یار، آپ پتہ نہیں کدھر سے آ گئے ہیں. مجھے آپ بتائیں، ایک سیکنڈ مجھے آپ میں بتائیں. آتا ہوں آپ کے پاس. جی دیکھیں، he has to respect, he is creating something سر، very serious. آپ کا آرگومنٹ آپ کمپلیٹ کر لیں. میں یہ کہہ رہا خدا ہوں پہ ہم کہ سب کا ایمان ہے. خدا کی مثال دینے کی ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہم خدا کی قدرت صحیح ہے سے اس کی وہ ہے پہچان ہے. ٹھیک ہے. زمین بنایا، آسمان بنایا، قرآن شریف بنایا، نبی بھیجے. ٹھیک ہے. ہوا اس کے ایک پتا اس کی مرضی کے خلاف نہیں چلتا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کورونا کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نہ، ہم نے ان کی کرپشن کی وہ ویڈیو ہے ہمارے پاس کہ جنہوں نے پیسے ریسیو کیے ہوں، چاہے وہ سوئس اکاؤنٹس والے ہوں. شہباز گل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو وہ ہے، جہاں تک کہ یہ تشدد کا جہاں تک ہے چکر ہے، یہ تو جب شہباز گل واپس آئیں گے، شہباز گل کی ہم کہتے ہیں کہ ایک اوپن میڈیکل وہ بنا دیا جائے. سر میری بات سنیں، اب وہ بنا دیا جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری گزارش ہم بات کر رہے ہیں، آپ کی ڈیمانڈ ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنا لیجیے، لیکن اس کا اس چیز سے کیا تعلق ہے جو میں آپ سے سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اسلام آباد پولیس اور پمز دونوں ان کی انتظامیہ کہہ رہی ہیں کہ ان پہ تشدد نہیں ہوا. اب آپ کہہ رہے ہیں گزارش تو سن لیں. نہیں، میں گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے بھائی. کون؟ جو پمز ہاسپٹل ہے، جو اسلام آباد پولیس ہے. تو یہ کل سے تو نہیں ہے، زمانوں سے گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. وہ تو اس وقت حکومت کس کی ہے؟ پاکستان بنا جب سے ہی ہے. کس کی حکومت ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت ہے؟ نہیں ہے، ان کی حکومت ہے نا. میں تو پہلے وقت میں ہی کہا کہ جو آج ہو رہا ہے اٹ از ہیپننگ انڈر دیئر واچ. یہ ریسپانسبل ہیں یہ سارے تشدد کی اس ملک میں. جو ایک اس وقت میاں صاحب جب گئے ہیں اس وقت پنجاب میں کس کی حکومت تھی؟ ہماری حکومت تھی. اور ان کی رپورٹ کس نے دی تھی؟ یہ دیکھیں، یہ تجربہ نہیں، کس نے دی تھی؟ آپ پہلے مجھے اس کا جواب. ڈاکٹرز بورڈ انڈیپینڈنٹ یا جو بھی تھا. تو سر وہ سرکاری ہسپتال ہوں یا جو بھی بورڈ بنا تھا، آپ کی رپورٹ ہی تھی نا، آپ نے اپنے اس پہ بھیجا تھا. یعنی اگر کوئی بھی کیس ہوگا تو وہاں کوئی حکومت ہی ہوگی نا، وفاقی ہو یا صوبائی حکومت ہو، اسی کی ذمہ داری ہوگی. اور وہ اس کو کورٹ میں بھی ان کو اون کرنا پڑے گا، فیس کرنا پڑے گا. یہ فیڈرل ہے نا، یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، فیڈرل کے انڈر ہے یہ. تو جو فیڈرل حکومت ہے اس کے انڈر آتی ہے، پولیس بھی آتی ہے، FIA بھی آتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں رپورٹ خود بنا رہے ہیں، جعلی رپورٹ بنا رہے ہیں. یہ پریزیوم کیا جا رہا ہے. بالکل آپ یہی کہہ رہے ہیں، آپ کا آرگومنٹ یہ ہے. میرا آرگومنٹ یہی ہے.